برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، اللہ کا احسان انعام رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اس وقت وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین کے ذریعے سے آپ کے گھر میں دستک دے رہا ہوں کہ آپ جو سحر کا اہتمام اپنے گھر میں کر رہے ہیں، ہم یہاں آپ کے لیے سحر کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ جوڑ جو ہے وہ مستقل جاری رہے گا۔ میں ہمیشہ اپنی کسی بھی ٹرانسمیشن سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بابرکت نام سے جب آغاز کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں زانو ادب طے کرتا ہوں حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، ان کی آل ابا کے سامنے اور ان جانثار صحابہ کے سامنے کہ جن کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والے وہ جو گرد و غبار ہے اس کے ایک ذرے پر میں قربان، میرے والدین قربان، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا کل اثاثہ قربان۔ یہ وہ محبت کا انداز اور لیول ہے جہاں جا کر ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان کامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا صدہا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اتنی زندگی دی، اتنا موقع دیا کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکات و فیوز کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر زندہ حالت میں موجود ہے۔ نہیں معلوم آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم سب میں سے کون ہوگا جو اگلے برس رمضان کو نہیں پائے گا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اور اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ اب ان نعمتوں کو، ان فیوز و برکات کو، اللہ کے کرم اور فضل کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے فہم دین میں علماء کرام کو اپنے ہمراہ کیا ہے۔ آپ کے سوالات سائل بن کر میں پوچھوں گا اور ان کے جوابات آپ تک پہنچیں گے۔ اس انداز میں ہم سیکھنے کا اور سکھانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ سرا کی محفل ہوگی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج ہوگی، آپ کی سماعتیں ہماری سماعتیں مقتدی ٹھہریں گی اور نماز عشق ادا ہوگی۔ ساتھ ہی ہم اپنی اس سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ذکر کریں گے ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے روزے کے ساتھ ساتھ دیگر اپنے احباب و اقارب کا روزہ افطار اور سحر کرنے کے لیے اہتمام کرتی ہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس تحفہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے رمضان میں انعام دسترخوان، جہاں پر ہم مزے مزے کے پکوان بنائیں گے اور ان کے ذریعے سے یقینی طور پر نئی ڈشز آپ سے متعارف کروائیں گے، تاکہ سحر میں وہ جو بار بار ایک جیسا پکوان آپ کے سامنے آتا ہے اس میں بھی ایک تبدیلی آ جائے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے ایک سیگمنٹ میں انسان دوست میں، جہاں پر ہم ایک ایسی پرسنالٹی کو بلاتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے بحیثیت انسان آپ کا کردار رول ماڈل ہے، تو وہ کردار آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج صحت نامہ ہوگا، آپ کے صحت کے حوالے سے وہ سوالات ہوں گے جس کے ذریعے سے آپ کی جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بڑی سپورٹ ملے گی، اور آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر آن لائن ہوگا جس میں ہم مسلسل ان سے سوالات کریں گے اور آپ تک وہ جوابات پہنچائیں گے۔ آج ہمارے ایک بڑے خاص مہمان بھی ہیں جو میں ابھی ریویل نہیں کر رہا، انفولڈ نہیں کر رہا، آپ کے سامنے واضح نہیں کر رہا، لیکن ان سے ہم بات کریں گے۔ وہ بات کچھ درد کی ہوگی، کچھ احساس کی ہوگی، اور ایک پورا جرنی ہے جس کے اندر آپ کو یہ احساس ملے گا کہ وہ جو آپ اور میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت خاص بات ہے، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور یہ پورا نہیں ہے اور یہ ادھورا ہے، تو پھر ان سے مل کر آپ کو یہ احساس ہوگا کیا پورا ہے، کیا ادھورا ہے، کسے ہمت کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیسا اپنے لیے خود ذاتی طور پر ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایک اورا کریٹ کرتے ہیں، اور اس اورا کے ذریعے سے آپ کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد آپ لازوال ہو جاتے ہیں، آپ نہ سمجھ میں آنے والی چیزوں کو تسخیر کر لیتے ہیں اور ہر مرحلے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آج کے دن کا بھی ایک موضوع ہے، اور آج کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ جس پہ ہم بات کرنے جائیں گے علماء کرام سے، اور یقینی طور پر اس میں ہمارے دیگر مہمان بھی شامل ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے ایسا عمل جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی اگر تاکید کے بعد بھی احتیاط نہ کی گئی تو گویا اللہ اس میں آپ کو گناہگار ہونے پر
मुआफ़ी देने से एहतराज़ बरतेगा। बात मैंने बहुत सादा नहीं कही, और सादा कर देता हूँ, आसान बना देता हूँ। ये वो ज़िम्मेदारी है जो आपने अंजाम अच्छे से नहीं दी तो खुदा इस अंजाम दही की कोताही पर आपको सज़ा देगा। आप लाख मुआफ़ी मांग लें, अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। वो जो गफूर रहीम है वो इस अमल पे मुआफ़ नहीं करेगा। कितना ख़तरनाक अमल है ये, और ये कोताही है हुकूकुल इबाद में। आज का हमारा मौजू हुकूकुल इबाद है। क्या ज़िम्मेदारी है आपकी, माशरती ज़िम्मेदारी। आप बहैसियत फ़र्द अकेले अपने आप के ज़ामिन हैं, आप सिर्फ अपना जवाब देंगे, ये नाकाफ़ी है। ये इज्तमा का मज़हब है, इज्तमाई मज़हब है। आपको अकेले नहीं जीना, आपको इज्तमा के साथ जीना है। ये जमात का मज़हब है, यहाँ पर इनफरादियत की नहीं इज्तमाइयत की बात की जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने हिस्से की बात कहकर एक तरफ हो जाए? ये कैसे मुमकिन है कि आप रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें और इबादत को अंजाम देने के बाद ये समझें कि मैंने ज़िम्मेदारी पूरी कर दी? ऐसा नहीं। आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा सो जाएगा तो आपसे बाज़पुरस होगी, आपसे सवाल किया जाएगा। तो ये वो ज़िम्मेदारी है जिसको महसूस किया जाना चाहिए। सिर्फ इबादत और रियाजत जो है वो एक मोमिन की तकमील के लिए नाकाफ़ी है। उसमें बहुत लाजिम है कि वो माशरती ज़िम्मेदारियों को महसूस करे और उसको अंजाम दही में कोई कोताही न बरते। तो आज हुकूकुल इबाद पे बात होगी और बड़ी मज़े मज़े की बातें होंगी। मेरी साथी मेज़बान भी मेरे साथ होंगी। कुछ ही लम्हों में हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं और वक्फ़े के बाद लौट कर आएंगे तो अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। जी नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान। मैं आपका मेज़बान, और मेरी मेज़बानी के साथ साथ ज्वाइन कर लिया मुझे आबिद आगा ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आगा आप? अल्लाह का शुक्र, और आपका बहुत शुक्रिया कि पहले आपने सामने फ्रेम से बाहर रहकर हमें देखा, और जब आपने खूब से हमें देख लिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर आप अंदर दाखिल हुई और आपने आकर ज्वाइन किया। हम इस खुसूसी सहर की रमज़ान ट्रांसमिशन में, जिसका उन्वान है इनाम रमज़ान, मैं आगा शिराज़ी और आबिद आगा आपके साथ हैं रोज़ाना की तरह, और ये सिलसिला जारी रहेगा 30 रोज़ तक, जब तक के चाँद नज़र आ जाए और ईद का ऐलान ना हो जाए, हम आपके साथ हैं। और ये जो रोज़ाना का सफ़र है, इसमें जो है वो एक रिश्ता डेवलप होता चला जा रहा है उन तमाम नाज़रीन से, सामीन से, जो हमें फ़ीडबैक भी दे रहे हैं, और हमें न सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए से और दीगर ज़राए से जो मोहब्बतें आपकी पहुँच रही हैं, हम उस पर बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ से जिसने एक शख्स ने भी अगर प्यार का इजहार किया है या प्रेज़ किया है, एक्नॉलेज किया है, हम उनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और आज का जो मौजू है वो इतना खूबसूरत मौजू है कि वो हसास भी है और अहम भी है। जी और बिल्कुल उस आगा। मौजू के हवाले से आपदा मैं ये कहूँगा कि अगर इस पे कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं निकलती रब ताला की तरफ से, तो ये इस हवाले से बहुत सीरियस मौजू भी है, इसमें कोताही की गुंजाइश नहीं बिल्कुल है। आगा, हुकूक अल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। तो पहले आपको उस बंदे से जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिसका आपने दिल दुखाया। अच्छा, इसमें हुकूकुल इबाद में बहुत सारे हुकूक आ जाते हैं। रिश्वत अगर आप किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो भी एक हुकूक है ना, जो लोगों के हुकूक हैं। फिर आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, किसी के साथ कता ताल्लुकी कर रहे हैं, किसी के साथ आप लेन देन के मामले में सही नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे माशरे में बहुत आम हो गई हैं, और हमें लगता नहीं है कि ये एक बुराई है या ये गुनाह है। मतलब उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया गया बिल्कुल आगा, मैं अभी जब आपने टॉपिक 5 मिनट पहले मुझे बताया, तो मैंने एक जगह पे पढ़ा कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह
رسول اللہ نے فرمایا کہ حقوق العباد کے جو 5-6 پوائنٹس ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں، جو کہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو سمجھنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ جب انسان بیمار ہو تو اس کا بھائی، جیسے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے مومن، تو دوسرا مسلمان اس کے گھر جائے اس کی عیادت کے لیے، یہ بھی مطلب حقوق ہے، یہ حق ہے جی بالکل، یہ حق ہے، مومن کا، ایک مومن پہ حق ہے۔ اور اگر کوئی مومن انتقال فرما جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ بھی اس مومن کا حق ہے کہ وہ دوسرا بندہ اس کے جنازے پہ آئے۔ اور پھر یہاں تک آئے کہ جب اگر کسی کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ بولتا ہے، تو آگے سے آپ نے جواب دینا ہے، یہ لازمی آپ نے کہنا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مطلب یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب ہم اگر کسی کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں، اچھا یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے ساتھیوں میں سے آپ 4-5 لوگ ہیں اور ان میں سے ایک نہیں آ رہا، 2-3 دن سے آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے اس کا پتہ کرنا ہے کہ کیا اس کی طبیعت خراب ہے، وہ کہاں موجود ہے، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ جو آپ حق بیان کر رہی ہیں، ایک مومن پہ حق، اس میں ایک اور قول معصوم ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا نام دریافت کریں گے، وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کو جا رہا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ بروز قیامت آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اتنے لا تعلق ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، آپ نے اس کا نام تک نہیں پوچھا، اس کی منزل نہیں پوچھی، اس کے سفر کے متعلق نہیں پوچھا، یہ کیسی ذمہ داری ہے؟ آغا یہ تو ایک سفر چند گھنٹوں کا ہے، چند منٹس کا سفر ہے نا، جو زندگی کا سفر ہے۔ ہم تو اپنے پڑوس کا حال نہیں پوچھتے، ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، وہ سفید پوش ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، کیا ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کوئی وہ آپریشن ہو رہا ہے۔ مطلب اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں گلی میں کسی بزرگ کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمیں اچھا چلے بھی جائیں گے، ایک دفعہ ہو کے آ جائیں گے، ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو یار پہلے دیکھو تو صحیح کہ اس کی وجہ کیا بنی، کیا ان کے گھر میں فاقہ تھا؟ اگر ان کے گھر میں فاقہ تھا اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو آپ پہ بھی وہ گناہ آئے گا کہ کیوں نہیں آپ نے اس کو دیکھا، کیوں نہیں آپ نے اس کی خبر لی۔ میں اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو میں عمر بحیثیت امیر المومنین جواب دہ ہوں۔ یعنی یہ جو ذمہ داری اٹھانا ہے وہ ایسے اٹھائی جاتی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اب اگر کوئی پرابلم ہوگا تو میں اس کا جواب دہ ہوں۔ ایسے ہی ایک مومن پہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، آپ کے اطراف و اکناف میں کیا حالات ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں، آپ کا اڑوس پڑوس کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے، اس پر آپ کی نگاہ اور اس حوالے سے آپ کے اندر احساس رہنا چاہیے۔ آپ تو اس آقا کریم کے ماننے والے ہیں کہ جس پہ ایک عورت روزانہ کچرا پھینکتی تھی، اللہ اکبر، گندگی پھینکتی تھی، اور میرے آقا کریم ایسے تھے کہ ایک روز جب وہ گندگی نہیں پھینکی گئی تو وہ اس تشویش میں اس کے گھر چلے گئے کہ آپ نے آج وہ عمل کیوں نہیں کیا جو آپ ذوق و شوق سے میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ ان کو فکر ہو گئی کہ کیا ان کی طبیعت خراب ہے، اور جب جا کر دیکھا تو واقعتاً اس بوڑھی عورت کی طبیعت خراب تھی۔ یعنی گویا یہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ اس کے لیے بھی احساس کریں، لیکن اللہ نے بندے کو، آپ کو، مجھے، عام انسانوں کو رسالت مآب کی طرح بہت عظیم تر جو حوالہ ہے اس کو لازم نہیں کیا، صرف اتنا لازم کیا ہے کہ آپ کے اندر احساس باقی رہے۔ جس نے اپنے اطراف میں اکناف میں خیال رکھا تو گویا اس نے ایسی کیفیت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حق کے متعلق، ہمسایوں کے حقوق کے متعلق اللہ نے مجھے اتنی بار تاکید کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں میری جائیداد میں بھی حصہ نہ ہو ہمسایوں کا۔ یعنی اتنا احساس ہے ہمسایوں کا، اور ہم بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، شاید کہ کوئی اس پہ سوچنے پہ تیار ہو جائے کہ آپ کو کتنے گھروں کا معلوم ہے کہ ان کے ہاں لوگ کتنے رہتے ہیں، وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔
اور وہ جو آپ قربانی کی ایک رسم کرتے ہیں سنت ابراہیمی، تو اس میں کہا جاتا ہے 40 پڑوس کے گھروں میں جا کر آپ وہ گوشت تقسیم کریں. تو آپ کیا 40 گھروں تک لوگوں کو جانتے ہیں، ان سے واقف ہیں؟ نہیں ہے تو شاید یہ قطع تعلق. ہم واقف ضرور ہوتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کسی کی کوئی نیگیٹو بات ہو تو اس کے لیے ہم واقف ہوتے ہیں اور وہ ہم بڑھ چڑھ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی اس میں کبھی کبھی جان بوجھ کے اور کبھی غیر دانستہ طور پہ ہم سے ہو جاتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں ہم اس طرح شیئر کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اچھا آگا، بچوں کے بھی حقوق ہیں، والدین پہ بچوں کے حقوق ہیں. بچوں مطلب والدین پہ ذمہ داری ڈالی ہے، مطلب والدین پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کا کھانا پینا. تو بہت سارے پیرنٹس یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ پیرنٹس سب سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے، وہ اپنے ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ بزی ہو گئے کہ وہ اپنے بچوں کا بھی اس طرح سے خیال نہیں کر رہے. اگر کر بھی رہے ہیں تو جسٹ ایک فارمیلٹی کہ ہاں بس وہ اسکول جا رہے ہیں اور وہ کھانا پینا کھا رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مطلب آپ سے سوال کیا جائے گا قیامت میں کہ آپ نے کتنی ہے، آپ کتنے رابطے. اور اسی طرح بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جی میں نے ذرا آہستہ سے کہا، یہ ذرا آپ ایکسپلین کر دیں. جی بالکل، یہ ایکسپلین کر دیں گے، لیکن قبل اس سے ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیں. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو آپ کے بائیں جانب موجود ہیں، ایک بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے، ڈینٹسٹ ہے، اور بینگ اے ڈینٹسٹ اور ون آف دا فائنسٹ ڈینٹسٹ آف آر کنٹری، ہم انہیں یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں، ڈاکٹر سعدیہ سیف کو. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی زندگی میں جو ریمارکیبل کام ہے، جو آپ نے سرٹیفیکیشنز کی ہیں، جس کے بعد آپ ان 8-10 لوگوں میں سے ہیں پاکستان میں جنہوں نے ملیشیا سے اس طرح کی سرٹیفیکیشن کی ہے، اور پھر آپ کا جو ری ہیب کا پروگرام ہے اور جو آپ کی اتنی شاندار پریکٹس ہے، جس پہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا معیار بن گیا ہے. آج اگر آپ ڈاکٹر سعدیہ سیف لکھتے ہیں ڈیجیٹلی جا کر، تو وہاں سے جو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے نا انسٹا پہ یا فیس بک پہ، وہ بتاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے ان سے جو ہے ملینز میں آ رہے ہیں بھائی، ویوز ملینز میں آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا، سب سے بڑی بات یہ آگا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے پروفیشنل اپنا کے اور باہر سے ڈگریز لے کر وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان کو سرو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ خرم امتیاز صاحب موجود ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. انسان دوست سیگمنٹ ہے اور ان کے بہت سارے کام ہیں. ان کے راشن ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، سول ہاسپٹل میں یہ ہیلتھ کیئر پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی لاتعداد چیزیں ہیں جو یہ خود آج بتائیں. جی بالکل، سیگمنٹ میں یہ بات کی جائے گی. اور ایک اور ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بائی پروفیشن انٹیریئر ڈیزائنر ہے اور فیشن ڈیزائنر ہے. اب فیشن ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ جو ہے وہ دونوں شعبے ایسے ہیں جو حسن کو نمو دیتے ہیں، یعنی جو حسین ہو اسے مزید حسین بناتے ہیں، اور جس کا انٹیریئر ڈیزائننگ کا حوالہ ہو تو گویا وہ پورے مقام کو حسین بنا رہا ہے کہ جہاں آپ نے بیٹھنا ہے یا جہاں آپ نے کام کرنا ہے. آپ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا حوالہ یہ جڑا ہوا ہے کہ آپ ایک سورس آف انسپریشن ہے. آپ کے بچپن میں ایک حادثہ ہوا، جس حادثے میں آپ کے ساتھ جھلس جانے کے بعد ایک ایسا منظر آپ کے سامنے آیا کہ جیسے زندگی تھم سی گئی ہے. لیکن وہ جو ہمت اور وہ جو کریج ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، اور اس سبب سے یہ سٹینڈ کیے، اور بغیر کسی جو ہے وہ کشن کے، بغیر کسی ایکسٹرا جو ایک ہمدردی ہے اس کے، جنرل مقابلے میں اپنے آپ کو منوا کر ایز اے فیشن ڈیزائنر، ایز اے انٹیریئر ڈیزائنر اپنی شناخت قائم کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہدی صاحب. میں مرجان مشہدی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان ثناخواں اسامہ سرفراز، جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ثنا بحضور سرور کونین پیش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی خیر، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کی جانب چلتے ہیں. بالکل، آپ کی تو فرینڈ بھی ہے. اچھا، میرا یہ ہے کہ میرا چونکہ ایک تعلق ہے ڈاکٹر صاحبہ سے، ہم اسکول ساتھ پڑھتے رہے، اور اس وقت مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ آگے چل کر لوگوں کے دانت نکال لیں گی. تو جناب. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کس طرح تیز کو جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے، سحری میں کیسے، رات میں کیسے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات میں برش کر لیا، اب ہم اٹھیں گے صبح سحری کریں گے اور اپنے آفس چلے جائیں گے، کیونکہ وہ پیسٹ کا کچھ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ منہ میں نہیں آئے. تو کیا وہی روٹین اپنانی چاہیے، اور کتنی دفعہ برش کرنا چاہیے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. اور منہ جو ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ گیٹ وے ہے ہمارے سسٹم کا، اور اگر ہم اس کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہم بہت سی ایسی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ اپنے سسٹم میں داخل کر رہے ہیں. صفائی کا یا برشنگ ہیبٹس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے سب سے آخری کام برشنگ کرنی ہے، اور صبح ناشتے کے بعد یا سحری کے بعد جو ہے وہ آپ آخری کام جو ہے وہ برشنگ کریں گے اس کا، اور اس کے بعد آپ اپنی سحری کلوز کریں گے. تو اس سے پیسٹ کا ذائقہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں. آپ پراپر ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، سافٹ برش کے ساتھ پراپر 2 منٹ جو ہے وہ اپنے دانتوں کو صاف کریں گے، اچھے سے کلی کریں گے پانی کے ساتھ، اچھے سے منہ دھوئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وضو کر کے اپنی سحری کلوز کریں گے. ڈاکٹر صاحب بچوں کا کیا کریں؟ بچے اکثر ہم ان کو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا نہیں دل چاہ رہا ہوتا، یا کبھی رات میں برش کروا لیا لیکن صبح وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تو ہم ان کو کلی کروا کے یا دودھ پلا کے بھیج دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے جو دودھ کے دانت ہیں نا آج کل بہت خراب ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جو چاکلیٹس وغیرہ یہ اس کا ریزن ہے، یا ناقص غذا، یا وہ برشنگ ہی؟ دیکھیں بیبی باٹل کیریز جو ہے وہ بہت کامن ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی غذا، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ میٹھا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، ہمارے منہ کے اندر، خاص طور پہ بچوں کے اندر، ان کے کیونکہ بیبی ٹیتھ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بیکٹیریاز لگتے ہیں یا جراثیم لگتے ہیں نا، وہ بہت تیزی سے اسپریڈ کرتے ہیں. اور وہ تیزی سے اسپریڈ کرتے ہیں اگر آپ صاف نہیں کرتے ہیں، یا کلی بھی نہیں کرتا بچہ، کچھ نہیں ہے، اگر وہ پیسٹ سے اس کو پرابلم ہوتی ہے کرنے کے لیے، تو صرف خالی برش پکڑا دیں، بچہ خالی اپنے دانتوں کے ساتھ یا برش کے ساتھ وہ کھیلتے کھیلتے بھی ہیبٹ ہو، کچھ نہیں ہے. تو چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورے دانت ابھی ایرپٹ نہیں ہوئے ہیں، ینگ ایج کے بچے ہیں، تھوڑا نیک کرتے ہیں، تو پیرنٹس جو ہیں وہ ململ کا کپڑا فنگر کے اندر ہولڈ کر کے اس سے ایٹ لیسٹ دانت صاف کر دیں. کچھ بچے فیڈر لے کر سو جاتے ہیں تو اور برش نہیں کر پاتے، مطلب، اور پیرنٹس ان کو جگانا نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ یار جاگ جائے گا تو پھر دوبارہ نہیں سوئے گا. تو پیرنٹس جو ہے وہ اپنی طرف سے تھوڑا ایفرٹ کریں کہ ململ کا کپڑا ہاتھ میں لے کے نا اس کو گیلا کر کے دانتوں کو صاف کر دیں، کیونکہ بیسکلی اگر کوئی بھی غذا دانت کے اوپر رہتی ہے تو وہ شوگر میں ہی کنورٹ ہوتی ہے، بیکٹیریاز اس کے اوپر لگتے ہیں. ظاہر ہے منہ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ایسے ہی ہے جیسے کراچی کی دھوپ ہے اور اس کے اندر آپ نے غذا رکھ دیا ہے تو خراب ہوگا غذا، کیڑے لگیں گے اس کے اندر، اور وہ بہت جلدی جو ہے ایک ایسیڈک انوائرمنٹ منہ کے اندر کریٹ ہوگا جس کے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب تو بہت سارے بچے بھی بڑے بھی سب برش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کے دانت خراب ہو رہے ہوتے ہیں، سبھی کے آلموسٹ، کیونکہ پہلے جیسی غذا نہیں ہے ہماری نا، ہم لوگ نیچرل کیا انگریڈینٹس ہم نہیں. کیا اپنی غذا میں کیا شامل رکھیں، یا بچوں کو ہم کیا کھلائیں؟ فروٹس، ویجیٹیبلز، آرگینک غذا کے اوپر زیادہ ہم لوگ جنک ایٹرز زیادہ ہو گئے. پہلے کے دور میں تو جو ہے وہ لوگ برش بھی نہیں کر پاتے تھے، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برشز کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا. میں بہت پاسٹ کی بات کر رہی ہوں جی، اور وہ 100 سال کے ہوتے تھے، 100 سال کے دانت ان کے دانت ہوتے تھے، بیکاز وہ آرگینک غذا کھاتے تھے نا، جو نیچرل فارم میں ہوتی تھی، ویجیٹیبلز، فروٹس، سلاد، پتے، اس طرح کی چیزوں. ہماری جنریشن جو ہے وہ چاہے بڑے ہوں چاہے بڑے ہوں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، کوئک فوڈ، فاسٹ فوڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو فاسٹ فوڈ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بریک ہوگا، اور اسٹارچ فارم میں بریک ہوگا. اسٹارچ جو ہے فارم آف گلوکوز، اور گلوکوز کے اوپر جو ہے وہ کنٹامنیشن ہوگی، بیکٹیریل لوڈ آئے گا، اور ڈیفینیٹلی وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل جو ہے ایک فیشن میں کہہ لوں، یا پھر ایک ٹرینڈ کہہ لوں، یا پھر ضرورت کہہ لوں، کہ ہر بندہ وہ کیپنگ اور دانتوں کی سیٹنگ اس کے پیچھے بہت لگ گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چلو وائٹنگ تک تو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہم اتنی چائے اور بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس سے کیا دانت کمزور ہو جاتے ہیں؟ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، ہالی ووڈ اسمائل، بالی ووڈ اسمائل. ہر بندہ جو ہے وہ ایک انویزو اس کے اوپر جا رہا ہے کہ بس کسی طرح ہمارے دانت جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں تو وہ کٹ کر کے یا انویزو ڈینٹسٹری کر کے. ٹرانسپیرنٹ بھی آ گیا ہے. ٹرانسپیرنٹ بریسز ہیں، ٹرانسپیرنٹ بریسز آر سیفسٹ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیکاز وہ آپ کے اپنے نیچرل دانت کو ہی تھوڑا سا موومنٹ دے کے جو ہے وہ اس کو الائن کر دیتے ہیں. دے آر الائنرز، الائنمنٹس کے لیے ہے، دے آر سیف. اس سے دانت، اس کے دانت خراب نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ کیپنگ چل رہی ہے. کیپنگ از ناٹ سیف، بیکاز چاہے آپ کتنا ہی اچھا ٹریٹمنٹ کر لیں، اس کی لائف جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر آپ لیٹ سپوز 22 سال میں یا 23 سال میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، اور آپ ایک اسمائل میک اوور لینا چاہ رہے ہیں، تو بھی اگر آپ نے بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر دیا، بہت اچھی لیب سے کام کرا لیا، کسی بہت اچھے ڈاکٹر سے بھی کام کرا لیا، یٹ یو آر گوئنگ انٹو این انویزو ڈینٹسٹری نا. آپ اپنے دانتوں کو کاٹ رہے ہیں، نیچرل فارم میں تو آپ کا دانت نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک ٹوپی ہی پہنا دی نا.
تب بھی اس کی لائف 10 سال اور ہے. آپ مطلب 33 34 اس کے بعد دوبارہ کیپنگ بھی اگر ہوتی ہے تو دانت اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے, پلپلا ہو جاتا ہے, ویسے ہی اس کو کم کر دیتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے بالکل, اور لائف ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سوال بھول گئی میں. جاننا یہ چاہ رہی تھی آپ, عام ایسا کوئی سلیقہ بتائیں جس سے ایک ریسیپی سی بن جائے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, کہ وہ گھر میں اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے برشز کو رکھیں, اپنے ٹوتھ پیسٹ کا انتخاب کیسے کریں, اور ٹوتھ پاؤڈر میں, ٹوتھ پیسٹ میں یا مسواک میں کوئی آپ درجہ بندی کرتی ہیں, کیا بہتر ہے؟ اور ایک اور سوال مجھے ذہن میں آیا کہ دیکھیں ایک روٹ کنال ہوتا ہے, ایک اگر بندے کا ایک دانت خراب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی ٹریٹمنٹ, تو ہم باقی دوسرے دانتوں کو کیسے وہ, اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک دانت کا کیا دوسرے اس کے دانت کے ساتھ کوئی کنیکشن ہوتا ہے, کیا وہ نسیں ایسے کہتے ہیں جڑی ہوئی, ایک خراب ہوا تو اس کا دوسرا خراب ہونا ہی ہے؟ دیکھیں خرابی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہیبٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کہ تو ایک ہیبٹ ہی ایسی ہے کہ آپ جو ہے وہ دانت پراپر برش نہیں کر رہے, پراپر آپ اپنی جو ہے وہ ہائیجین مینٹین نہیں کر رہے, یا اپنے اوپر آپ دھیان ہی نہیں دے رہے, تو پھر تو ایک دانت تو بیچارہ شاید آپ سمجھ لیں کہ 32 سولجر ہیں آپ کے منہ کے اندر, اور آپ کی باڈی ایک ریپیئر کا میکینزم جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. ایک آدھ سولجر شہید ہو گیا, پھر دوسرا سولجر شہید ہو جائے گا, لیکن اگر آپ ایک ریپیئر کے فارم میں دانتوں کو لے آتے ہیں, اپنی صفائی مینٹین کرتے ہیں, پراپر برش کرتے ہیں, ہر 3 سے 6 مہینے میں اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں, 3 سے 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنا برش ریپلیس کرتے ہیں, پراپر برشنگ ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں, روز رات کو برش کرتے ہیں, روز صبح ناشتے کے بعد برش کرتے ہیں, وائٹامن ڈی کا انٹیک اپنا بہترین رکھتے ہیں, کیلشیم وائٹامن ڈی بہتر رکھتے ہیں, آرگینک غذا کھاتے ہیں, تو آپ کو یہ دانتوں کی بیماری نہیں ہوگی. یہ میں اپنے ملٹیپل ٹی وی شوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ آپ نے یہی 4-5 سٹیپس ہیں جو فالو کرتے ہیں اگر, تو 99% جو ہے وہ آپ دانتوں کی بیماری سے بچ جاتے ہیں. جی ہاں بالکل, یہ گفتگو جاری رہے گی, اور ڈاکٹر صاحبہ جتنی مفید معلومات دے رہی ہیں میں چاہوں گا کہ اس میں مزید اضافہ ہو. انعام رمضان جاری ہے چونکہ اللہ کا احسان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. برکتیں ہو رہی ہیں, رحمتیں چھا رہی ہیں, شکر اللہ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. سج گئے, سج گئے. اللہ کا احسان انعام رمضان. میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور عابد آغا آپ کے ساتھ ہیں. سحر کی یہ خصوصی نشریات جو آپ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین کے ذریعے سے بالخصوص پورے پاکستان میں اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں جہاں تک دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ مشہدی صاحب موجود ہیں, مرجان مشہدی, ڈاکٹر سعدیہ سیف موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ثنا خاں بڑے شاندار موجود ہیں, اسامہ سرفراز. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کا ایک ہدیہ بارگاہ ایزدی میں پیش کیا جائے, اور جب بارگاہ ایزدی میں حمد باری تعالیٰ کا یہ ہدیہ پیش کر رہے ہوں گے تو دراصل یہ ہمارے جذبات کی عکاسی کر رہے ہوں گے. جی اسامہ سرفراز, بسم اللہ. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, مولا میں بندہ عاصی ہوں. جی اسامہ. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان
اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندۂ آسی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ نے حمد باری تعالیٰ سے جو ہدیہ محبت و مودت پیش کیا ہے بارگاہ عزی میں، ہماری سماعتیں اس میں شامل تھی. میں چاہوں گا کہ اب وہ جو آپ کا ایک سیگمنٹ ہے بڑا خصوصی انسان دوست، جس میں آپ ایسی شخصیات کو بلاتی ہیں جو رول ماڈل بھی ہیں، انسپریشن بھی ہے، تو آج آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے آپ آج ہمارے ساتھ خرم امتیاز موجود ہے. میں نے اسٹارٹنگ میں ان کا انٹرو کروایا تھا. آغا، ان کو یہاں پہ لانا ایک دوسرے جو نوجوان ہیں جو اس طرح کا کام کریں ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نیک کام کر رہے ہو یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہو تو آپ دکھا کیوں رہے ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو دیکھ کے ابھی ایک 9-10 کا کوئی بچہ ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی سیونگ سے کسی کی مدد کروں یا میں کچھ بچت کروں، تو کتنی بڑی نیکی ہے اگر وہ اس راہ پہ چلتا ہے. مطلب وہ اپنے سارے شوقس اور ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں جس سے وہ بگڑ سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، وہ چھوڑ کے اگر وہ سوشل ورک کرتا ہے تو سمجھ لو اگر ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی ہے اور اس بندے سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمارا مقصد یہاں پہ. جی بلکہ میں اس کو ایسے کہہ دوں گا کہ جیسے عشق کے دو معیار ہیں. ایک عشق وہ ہے کہ جو ظاہر کیا جائے، اس کا اظہار ہو، اور ایک عشق وہ ہے جو ضبط کا بندھن نہیں ٹوٹنے دیتا. تو دونوں ہی عشق ہیں. بالکل ایسے. اور جو اظہار کا عشق ہے اس کی اپنی لذت ہے، اس کا اپنا حسن ہے، اور جو ضبط کا عشق ہے اس کی اپنی لذت و حسن ہے. تو یہ اظہار کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک یہ اظہار نہیں کیا جائے گا دوسروں کو انسپریشن نہیں ملے گی. میں خود بھی این جی او سے میرا تعلق ہے تو مجھے اس چیز میں نا تھوڑی پرابلم رہتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں شو کروں یا چھپاؤں. تو میں نے علماء کرام سے اس بارے میں پوچھا باقاعدہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دکھا رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نیت کیا ہے یہ بس اچھا ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات تو بالکل یہاں پر یہ حدیث صادق آتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک شعور کی آنکھ آپ کی کھلی رہنی چاہیے کہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں اس میں کسی کی حجب یا توہین کا پہلو نہ نکلتا، کوئی اور ہرٹ نہ ہو، کوئی اور ہرٹ نہ ہو. تو جی خرم بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہی کہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ دکھانے والی بات، تو اس پہ بہت سارے لوگ تنقید کا پہلو ڈھونڈتے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، سوشل ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو نہیں کر رہے ہوتے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. کسی کے لیے پہلے تو پیسے مانگنا یا جمع کرنا، مطلب سمپل سی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے ہی کسی سے پیسے مانگنا چاہیں تو آپ بڑا سوچتے ہیں کہ مانگوں یا نہیں مانگوں، پھر ہم تو کسی اور کے لیے کسی اور سے مانگ رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ سوچنا کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، صرف اس اجر کے لیے کام کرو جو مجھے آخرت میں ملے گا. تو الحمدللہ امید انو ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 4 سالوں سے میدان عمل میں ہے اور کوشش ہمیشہ یہی کی ہے کہ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اور ساتھ میں وہ چیز کی جائے جس سے لانگ ٹرم اور سسٹینیبل کوئی ابھی چیز اس رمضان کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اس سے قبل کہ آپ یہ اس رمضان کی جو ہے ایکٹیویٹی بتائیں، یہ امید نو جو آپ کا ادارہ ہے اس میں آپ بحیثیت کیا ہے اور اس کی ہرارکی کیا ہے؟ سر میں ایز اے پریزیڈنٹ، اور مطلب یہ انیشیٹو سب میں میرا ہی تھا اور یہ انیشیٹو فاؤنڈر گھر سے ہی آیا. والدہ یہ کام کرتی تھی تو اس کے بعد یہ کچھ انہیریٹنس میں چیز آ گئی ساتھ ساتھ، کچھ دوستوں نے ساتھ دیا، کچھ فیملی ممبرس نے ساتھ دیا اور الحمدللہ یہ کارواں چل گیا. اور ایک اچھی بڑی ٹیم آل اوور کراچی موجود ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہم چلا رہے ہیں یہاں پر. اور سب والنٹیئرز ہیں؟ سب والنٹیئر، کوئی بھی پیڈ نہیں ہے. ایون کہ ہمارا یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ویریفیکیشن کے لیے جانا، کسی بھی ایونٹ پہ جانا یا کسی وینیو پہ جا کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ریلیٹڈ ہو، وہ سب چیزیں والنٹیئرلی ہوتی ہیں، اپنی جیب سے لگاتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں، وہ چیزیں الحمد چل رہی ہوتی ہے. اس کا جو منشور ہے وہ 3 چیزوں پہ ہے: ہیلتھ کیئر، امپاورمنٹ
اور ساتھ میں اس کے ایجوکیشن کے ہم نے ایک سیکٹر رکھا ہوا ہے. اور جو امپاورمنٹ ہے اس کو اگر آپ بریکٹ کو کھولیں تو اس سے روزگار بنتا ہے. بالکل الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر ہم نے اب تک کراچی میں 210 امپاورمنٹ سیٹ اپ جو ہم دے چکے ہیں اور الحمدللہ اپ اینڈ رننگ ہے. اس کی باقاعدہ کہنے کے رینڈم آڈیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ شرعی معاملات بھی کچھ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ زکوٰۃ یوز کرتے تو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ اس چیز کو لے کے چلیں. تو کیونکہ علماء کرام کی سرپرستی میں چل رہی ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ رینڈم ایک آڈٹ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چیز آپ نے دی تھی وہ چل رہی ہے نہیں چل رہی. اس کے علاوہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے یا وہ بچیاں جو کہ اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ کا جو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ آنا چاہ رہے ہیں آگے چل کے کہ ان کو اب ایجوکیشن سے ہٹ کے اب جاب کرنی ہے. اب مارکیٹ جو ہے آپ کو پتہ کتنی سیچوریٹ ہو چکی ہے, جابس نہیں ہیں اویلیبل اب کیونکہ کام زیادہ تر باہر ملکوں سے آتا ہے. ایز اے فری لانسر اگر ہم کام کرتے ہیں. اچھا خورم مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی آپ آڈٹ کی بات کر رہے تھے, میں نے ہی ان کو ایک جگہ پہ ٹیگ کیا نا, ایک کوئی بندہ تھا تو وہ مسلسل وہاں پہ ہیلپ کے لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بائک یا کوئی گاڑی وہ لے کر دے دیں اور مجھے جو ہے نا وہ پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے اور اس طرح کی جاب کرنی. تو جب انہوں نے اس کو دیکھا, اچھا میں تو بہت سینسٹیو ہوں, میں تو بہت سیڈ ہو گئی تھی اس کی وہ اسٹوری پڑھ کے اور میں نے کہا تھا بھائی فوراً سے یہ کرو اس کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہمارے پاس آلریڈی ہے اور ہم اس پہ ورک کر چکے ہیں تو وہ پورا فراڈ ہے. تو یہ والی چیز آپ کیسے مطلب مینیج کیسے کرتے ہیں, آڈٹ کیسے کرتے ہیں؟ سر دیکھیں اصل میں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ تو موجود ہیں اور کچھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے کال کی ہے کہ میرے والد صاحب کی میت ہو گئی ہے یا ان کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور مجھے آپ تدفین کے پیسے دیتے ہیں. اب کیونکہ ہم امانت دار ہیں, ہم دوسروں سے پیسے لیتے ہیں اور ایز اے وکیل ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہماری ایک کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح جگہ لگایا جائے. تو الحمدللہ جو ٹیم جو والنٹیئرس کا ذکر کیا میں نے تو آل اوور کراچی موجود ہیں, وہ بذات خود جاتے ہیں اس لوکیشنز کے اوپر. ہم کیش میں ڈیل نہیں کرتے, یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں گے کیش میں ڈیل نہیں کریں گے. ہمارا والنٹیئر خود جا کے اللہ نہ کرے کسی کے اگر قبر کا معاملہ بھی ہے تو قبرستان جا کے وہ قبر بھی خود کھدوا کے ان کو ہینڈ اوور کرے گا. اچھا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کیا کام آپ نے کیا ہے اور اس رمضان میں خاص کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں کچھ ڈفرینٹ کرنے کا ارادہ تھا اور ایسا کہ جو سسٹین کر جائے. تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ سب ہم بھی وہی کرتے کہ سستا کلینک کھول لیتے ہیں, جو کہ نارملی لوگ ہر کوئی کر رہا ہے کہ 5 روپے 10 روپے کا کلینک کھول لیں. تو اس میں جو لوگ نارملی کیٹر ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ نزلہ کھانسی بخار, جس کے ڈاکٹرز ماشاءاللہ ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں. مطلب اسپیشل جو او پی ڈیز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو ہم نے اس کو پھر کنورٹ کیا, پھر سول میں الحمدللہ ایک رستہ مل گیا. اس میں میں اوبیسلی اپریشیٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ کو کہ خالد بخاری صاحب جو کہ ایم ایس ایس سول کے, انہوں نے ہمیں اچھا ایک پلیٹ فارم دیا. ڈاکٹر اصغر جو کہ پیڈس او پی ڈی پیڈس کے ایچ او ڈی ہیں, انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا. تو میل نیوٹریشن کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سول ہاسپٹل کا پہلا وارڈ بننے جا رہا ہے جو کہ میل نیوٹریشن پہ کام کرے گا. اب ضرورت کیوں ہے اس کے کچھ یہ کیا ہے ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا بچے کے حوالے. غذائی قلت کے شکار وہ بچے جو کہ 2 مہینے سے لے کے 5 سال کی عمر کے درمیان کے ہوتے ہیں, جن کو کہہ لیں کہ وائٹامنس یا ریہیب کر کے ان کو اسٹیبل کیا جاتا ہے. اور وہ پاکستان سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں, کسی شہر سے. اسٹیٹس اگر دیکھیں تو تقریباً اگر آپ 1000 بچے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, تقریباً اس میں 61 کی ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. اچھا زبردست, بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں اور ہم آپ سے اور بھی جانیں گے. ہمارے سے سعدیہ موجود ہیں. سعدیہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی خوراک ہے نٹس وغیرہ جو چھوٹے بچے تو نہیں کھا سکتے؟ جیسے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو میرے بچے کے دانت میں سے وہ مسوڑے کا اس کا کوئی ایشو ہو رہا تھا, تو ڈاکٹر نے کہا یہ پینٹس وغیرہ نہیں کھاتا. تو ہم اس کو پینٹس وغیرہ کیسے, ہم تو بڑے بھی نہیں کھا رہے ہوتے, کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے, وہ پھر کیا کریں؟ کوئی ایسے سپلیمنٹ لے سکتے ہیں, کچھ وائٹامنس کچھ اس طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں؟ آرگینک چیزیں ہی یا پینٹس یا جو ڈرائی فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں انہی کو آپ ان کا فارم چینج کر دیں, ان کو پیس دیں, پیس کے میش کر دیں اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ شہد میں ملا کے چٹا لیں. تھوڑی چیز بھی اگر جو ہے وہ جاتی جائے گی پیٹ کے اندر تو بھی وہ غذائی ڈیفیشنسی کو جو ہے نا وہ پورا کر لے گی. لیکن آفیشلی جو ہے وہ ٹیبلٹس وغیرہ میں بہت زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں. جتنا زیادہ آپ اپنے گھر کے اندر بنی ہوئی آرگینک چیزیں, مطلب آپ نے ایک چیز لی ہے اس کو آپ نے اپنے سامنے پیس لیا ہے اور آپ اپنے سامنے ہی اس کو آرگینک شہد کے اندر ملا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں نا, یا اپنے ہی گھر میں اس کو ٹافی کی فارم میں یا اس طرح کی فارم میں آپ نے کنورٹ کر دیا ہے, یا اگر بالکل چھوٹے بچے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کیلے کے مطلب میش کر کے اس کے اندر وہ ڈال کے ان کی وہ جو نپلز ہوتی ہیں ان کے اندر ڈال کے ان کو سخت وہ کرتے رہیں, تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ غذائی جو قلت ہوتی ہے اس کو وہ پورا کر سکتے ہیں کہ وہ. اور یہ کیا سچ ہے سگریٹ سے یا چائے سے دانت خراب ہوتے ہیں یا یہ مت ہے؟
نہیں بالکل ہوتے ہیں سگریٹ سے اور چائے سے بالکل خراب ہوتے ہیں. سگریٹ میں نکوٹین ہوتا ہے, نکوٹین ٹوبیکو آپ کے دانتوں کے لیے بھی خراب ہوتا ہے اور آپ کے سافٹ ٹیشوز کے لیے, یعنی کہ جو مسوڑے ہیں یا جو اطراف کی آپ کی جو اسکن ہے, جھلی ہے جو آپ کے منہ کے اندر ہے, وہ بالکل اس سے خراب ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار اتنا جلدی اس کا خرابی ہوتی ہے کہ یہ جو اورل کینسرز ہوتے ہیں یہ بہت جلدی اسپریڈ کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا, اتنی جلدی اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے. سعدیہ آپ اسکرین پہ لوگوں کو آج یہ بتائیں کہ چوز کیسے کریں. ہمیں نہیں پتا کون اصلی ہے کون نقلی ہے. آپ صدر کی طرف جائیں تو بہت سارے کلینکس لائن سے کھلے ہوئے ہیں اور وہ شکلیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تو باہر سے آئے ہوئے ڈاکٹر ہیں, ہم بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد ہیپیٹائٹس کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک جیسی شکلیں ہوتی ہیں, یعنی چائنیز, تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ وہ اچھا اس میں بہت ساری ہیپیٹائٹس یہ وہ وہیں سے لے کے وہ آ جاتے ہیں. تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اور اس کی کیا میں نے سنا ہے کہ علاج مہنگا ہوتا ہے, تو کچھ ڈینٹسٹ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جاؤ تو وہ اچھی خاصی فیس بتاتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں آئے بس آپ 500 روپے. بیسکلی ڈینٹسٹری میں نا جو سب سے مہنگی چیز ہے نا وہ اسٹیریلائزیشن ہے. اور میں نے شاید آپ کے پروگرام کے توسل سے پہلے بھی یہ گائیڈ کیا تھا کہ ڈینٹسٹری مہنگی نہیں ہے اگر آپ بر وقت علاج کر لیں نا. اگر آپ کو لگتا ہے ایک چھوٹی معمولی سی کیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, اب اگر آپ اسی وقت فلنگ کرا لیں گے تو فلنگ از ناٹ ایکسپینسو, لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے تو روٹ کنال ایکسپینسو ہوتا ہے, پھر اس کے سیشنز وہ مہنگے ہوتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ڈینٹسٹری, اگر آپ نے ایک پراپر ڈینٹسٹ کے پاس آپ وزٹ کرتے ہیں, آپ میک شیور کیجئے کہ آپ ایک دفعہ کلینک کو سروے ضرور کریں. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا اس ڈینٹل کلینک کے اندر ایک پراپر اسٹیریلائزر ہے, کیا وہ لوگ ایک پراپر اسٹیریلائزڈ انسٹرومنٹ یا ڈسپوزیبل پاؤچز یوز کر رہے ہیں, ڈسپوزیبل انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیم گلوز, سیم ماسک, سیم انسٹرومنٹس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اور جنرلی لوگ یہ کرتے ہیں اپنی کاسٹ ریڈکشن کے لیے, اور وہی کلینکس جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ سستا ان کو پڑتا ہے, وہ سیم نیڈلز یوز کر لیتے ہیں, اور یہی سورس آف انفیکشن ہوتا ہے HIV کے لیے, ہیپیٹائٹس کے لیے, اور ملٹیپل بہت ساری پرابلمز جو ہوتی ہیں. ایون جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں, کورونا اسپریڈ ہو رہا تھا, ایون ابھی جو کورونا لائک وائرسز ہیں, یہ ساری چیزیں بہت کامن ہے. ناظرین کو یہ بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ اپنے دانتوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس بغیر کسی وجہ کے کب کب جانا چاہیے؟ ایوری اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم جب کسی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں تو میں یہ غور کرتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا بول سکتا ہے, کیونکہ بولنا میرا شعبہ ہے. یہاں ہمارے ساتھ مشہدی بیٹھے ہیں, یہ لباس دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ, تو آپ لوگوں کے دانت دیکھتی ہیں؟ میرا تو سب سے پہلا جو ہے وہ کہیں میری نظر نہیں جاتی, میری نظر دانتوں پہ اور ہی یہ جاتی ہے. اکثر پتہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں, آپ آئیں میری کلینک میں. آپ بالکل آئیں, اور میری سب سے پہلے نظر جو ہے وہ میرے لیے پرسنالٹی جو ہے وہ دانت ہے لوگوں کے. اور ایسا ہے بھی کہ اور اب وہ جو انہوں نے پوچھا تھا جی کہ ہم بیمار ہوتے ہیں جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے دانتوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تبھی جاتے ہیں, تو بغیر کسی وجہ ہر ایوری تھنگ, ہر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میڈیکلی بھی ہر 6 مہینے 8 مہینے میں آپ نے ایک دفعہ اپنے سارے ٹیسٹ ریپیٹ کرنے ہوتے ہیں. کچھ تو آ ہی جاتا ہے اس میں. بلڈ ٹیسٹ اب اپنے بیسک ٹیسٹ آپ اپنے ریپیٹ کریں, اپنے ڈائبٹیز کے, اپنا نارمل بلڈ CBC آپ کروائیں, جسٹ فار دا ہیلتھ بینیفٹ کے خدا نہ خواستہ دانتوں کے لیے. اور یہ نارمل ٹیسٹ یہ بھی, اور اسی طرح آپ اپنے ڈینٹسٹ کو بھی ان ایوری 6 to 8 month وزٹ کریں, جسٹ فار اے ریگولر چیک اپ, کے خدا نہ خواستہ کوئی چیز ایسی ہو تو نہیں رہی ہے منہ کے اندر, اور اگر ہو رہی ہے تو وہ اسی وقت پتہ چل جائے اور اس کا اسی وقت علاج ہو جائے. اور بیسک کلیننگ بھی آپ ایوری 6 to 8 months جو ہیں وہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کر کے لیں. اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو آلسو, آپ مطلب وہ اتنا مہنگا نہیں پڑتا, ایک 3-4 ہزار روپے کی ایک کلیننگ کا سیشن ہوتا ہے, آپ جائیں اس کو اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ بھی کر لیں, وہ آپ کو ایک ریگولر کلیننگ, پروفیشنل کلیننگ مینڈیٹری ہوتی ہے, کیونکہ صرف وہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ خود سے اتنا برش نہیں کر سکتے, آپ صرف سپرفیشل کلین کریں گے, لیکن آپ کے ڈینٹسٹ جو ہیں وہ آپ کو ڈیپ کلین کر کے جو ہے وہ چیزوں میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اور اگر اندر کوئی چیز آپ کے ہو رہی ہے یا سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دیں گے. آپ کی اجازت سے ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا, برانڈنگ سے بچ کر. جی, نارنگی رنگ کا ایک ٹوتھ پیسٹ ہے, اور اسی طرح ایک سفید رنگ کا ٹوتھ پیسٹ ہے, اور پھر ایک جو ہے وہ نیلے رنگ کا ٹوتھ پیسٹ ہے جس میں سے پنک کلر کی ٹیوب آتی ہے. یہ تمام ٹوتھ پیسٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا درد غائب ہو جائے گا, آپ کی کیوٹی ختم ہو جائے گی, تو کیا یہ ریپلیسمنٹ ہے کسی ڈینٹسٹ کا, اور ان کے بارے میں رائے کیا ہے؟ صرف برشنگ ٹیکنیک, ٹوتھ پیسٹ نہ بھی ہو, خالی آپ اگر نمک کے ساتھ بھی برش پہ لگا کے نا, ٹوتھ برش سے برشنگ ٹیکنیک ایکچولی میٹرز. ٹوتھ پیسٹ ہو یا نہ ہو, صرف آپ نمک سے بھی سب کو فارغ کر برش کر لیں گے نا,
تو بھی آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے۔ ان تینوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ٹوتھ پیسٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں، اگر میں جنرل براڈ اسپیکٹرم پہ بات کروں تو آپ نے اپنا ٹوتھ پیسٹ خود چوز کرنا اچھا ہوتا ہے۔ انگریڈینٹس دیکھنا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر نا ایک نشان لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے گرین کلر کا ٹوتھ پیسٹ ہے تو گرین کلر کا مارک لگا ہوا ہے تو دیٹس ہربل، دیٹس آرگینک، آپ اس کو کوشش کریں کہ یوز کریں۔ اور ایون آلدو یہ بھی کنفرمیشن آ جاتی ہے گرین نشان سے کہ اس میں کوئی ہاں وہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے بلیک کلر کا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ویسے ملے ہوئے ہیں کہ جو تھوڑے سے ابریزو ہوتے ہیں آپ کے لیے، وہ ہر کیس میں آپ یوز نہیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کچھ ریڈ کلر کے کسی کے اوپر ٹیگ لائن ہوتا ہے تو ڈفرینٹ۔ اچھا برشز کا بھی ہوتا ہے، میں دیکھ رہی تھی اس میں لکھا ہوا تھا اسموکر برش، سافٹ برش، یہ بھی آئیڈیلی آپ نے دانت کو صاف کر رہے ہیں، آپ اس کو گھس مطلب اینٹ نہیں صاف کر رہے ہیں، مانج نہیں رہے ہیں ایگزیکٹلی۔ ویسے دانت برش کرنا اردو میں دانت مانجنا ہی کہتے ہیں، تو سافٹ برش سے بی جینٹل ٹو یور ٹیتھ، یہ آپ نے ایک لائن کرنی ہے کہ بی جینٹل ٹو یور ٹیتھ، بی جینٹل ٹو یور گمس۔ تو آپ نے اپنے مسوڑوں کو بھی برش کرنا ہے، اپنے دانتوں کو بھی برش کرنا ہے، اپنی زبان کو بھی برش کرنا ہے۔ تو آپ ہارڈ برش نہیں یوز کریں گے، آپ ماڈریٹ برش بھی یوز نہیں کریں گے، سافٹ برش یوز کریں گے اور بالکل پریشر لگا کے یوز کریں گے، فورس آپ نے نہیں یوز کرنا۔ ڈاکٹر سعدیہ آپ کی یہ بات سنتے ہوئے میں ناظرین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا، بہت سارے لوگوں نے تمسخر اڑایا، مذاق کیا اور اس کو مزاح میں لے لیا جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت کی حیثیت سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے حلف اٹھایا اور انہوں نے اپنے ایوان صدر سے سب سے پہلی ویڈیو یہ بنائی کہ دانت برش کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ یقین جانیں اس وقت میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جس علم کے ماہر ہیں اس علم کی مہارت کی بنیاد پر وہ ایک علم دے رہے ہیں تاکہ پورے پاکستان تک وہ بات پہنچے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے علم کی تحصیل ہو۔ علم کی تحصیل بھی جاری ہے، انعام رمضان بھی جاری ہے، کیونکہ اللہ کا احسان جاری ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ ان کا دے رہا ہے رحمان، رمضان رمضان ہے انعام رمضان، رمضان رمضان ہے انعام رمضان، رمضان رمضان ہے انعام رمضان۔ جی ناظرین محترم، سماعتوں اور بصارتوں کو ایک دفعہ پھر متوجہ کرنے کے لیے میں آپ کا میزبان آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین کے ذریعے سے اپنے گھر تک ہماری رسائی، جس میں ہم نے آپ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے یکم رمضان سے، اور یہ تعلق تا دیر قائم رہے گا۔ لیکن یہ جو اسکرین کا رشتہ ہے یہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک، تا وقت یہ کہ عید کا اعلان نہ ہو جائے۔ ہم سحر کی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، ہم آپ کو افطار میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، افطار میں میرے ساتھ سائمہ ہوتی ہیں اور سحر میں میرے ساتھ عابدہ ہوتی ہے، اور ہم آپ کے لیے علماء کرام کا پینل فہم دین کے عنوان سے لاتے ہیں، جو اب سے کچھ دیر کے بعد یقیناً آپ دیکھیں گے۔ لیکن جو ثنا کی ہماری خصوصیت ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اسامہ سرفراز موجود ہے، اور میں چاہوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہدیہ بارگاہ رسالت باب میں آپ پیش کریں، اور آپ کی آواز اس نماز عشق کی امام بنے گی، ہماری سماعتیں مقتدی ہوں گی۔ بسم اللہ۔ یہ جبی ہے واہ، حضور دیکھنا، ہمارا قلب غزی ہے، حضور اللہ دیکھنا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں
किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखें ना हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखें ना हमारी आँखों में खुशियों का रक्स होता था, हमारी आँखों में माशाल्लाह। खुशियों का रक्स होता था, अब इनमें दर्द मकीन है, हुजूर देखें माशाल्लाह। और पढ़िए, और पढ़िए। झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखें ना झुकी हुई है ये जबीं, हुजूर देखेंगे। और मैं अगर ये कहूँ कि नोके मिशगा पे अगर कोई एक कतरा सजा लिया आपने, तो फिर ये कैफियत बन जाएगी कि आप इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज होकर उसका अयादा और इरादा ऐसे बना रहे हैं कि सरनामा जो है अपने कलाम का वो आंसू को ठहरा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मरजान मशहदी, हमारे ख़ास मेहमान हैं। मरजान के लिए मैं ये कहूँगा कि मरजान हमारा दोस्त है, और दोस्त इस तर्ज पे कि इससे जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो वो जो एक इसका सोल है, जो इसकी एक रूह है, उससे जब हमारी आशनाई हुई तो हमें ये महसूस हुआ कि ये वाक़तन एक बहुत कीमती रूह है, और वो दोस्ती में बदल गया ये ताल्लुक़। लेकिन वो हादसा जो इसके साथ बचपन में हुआ वो बहुत कमसिन था मरजान उस वक्त, और वो हादसा जब हुआ तो उस हादसे के बाद दुनिया नहीं, पूरा मंजर ही तब्दील हो गया। और इस कदर तब्दील हो गया कि अगर कोई उसको गेज करे, वज़न करे, या उसको किसी पैमाने पे परखा जाए तो शायद ये कह दिया जाए तो गलत ना होगा कि अब ऐसे नहीं, ऐसे जीना है। लेकिन उस तर्ज को जो है वो एक तरफ रखकर अपने हौसले, अपनी हिम्मत, अपनी कमिटमेंट, अपने डिवोशन, अपने पैशन, अपने कंसंट्रेशन से इस शख्स ने वही दुनिया आबाद की जो इसको हकीकतन मिलनी चाहिए थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली। कहीं इसने सिंपैथी गेन नहीं की, कहीं इसने अगर ज़रा बराबर भी महसूस किया कि मुझे हमदर्दी की निगाह से देखा जा रहा है, तो बहुत गैर महसूस तरीके से वहाँ से ये गायब हो गया। इसने कहा मैं खुले मुकाबले में आऊँगा। अगर कोई किसी प्रोफेशन में एक्सेल करता है, आगे बढ़ता है, तो उसकी जो जस्तजू है, उसकी मेहनत है, मैं भी मेहनत करूँगा। और उस मेहनत के साथ एज बीइंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर, एज बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। लेकिन आप यकीन जाने, हुस्न आँख में पोशीदा है। मैंने अपनी हयात में जो हसीन लोग देखे हैं, उनमें से आज एक हसीन आदमी मेरे साथ मेहमान है, और मैं बहुत प्यार के साथ, बहुत खुलूस के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जो आपकी ज़िंदगी में छोटी सी रुकावट, छोटी सी गिरा, छोटी सी कोई एक ऐसी कैफियत है जिस पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है, तो हीच है वो, बहुत हकीर है वो। पूरी दुनिया को तब्दील होते हुए अपनी आंखों से देखने के बाद, और जो आंखें दुनिया की हैं उन्होंने कैसे देखा, उन तमाम आंखों के जज्बे किस तरह और जज्बात किस तरह इस तक पहुंचे, वो तमाम बयान करेंगे। हमारे साथ मरजान मशहदी हैं। लेकिन पहले इसके कि हम ये शुरू करें, पहले मैं मरजान मशहदी के मुंह पे बोसा दे रहा हूँ।
सलामत रहिए, बहुत सारा प्यार आपका। आपके जनाब हमारे दोस्त मरजान हमारे साथ हैं, क्या पूछेंगे आप मरजान फरजान से? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हुआ क्या था और कैसे वाकया हुआ ये? अभी ये इराक़ के शहर बगदाद में हुआ था। मेरी एज 2 साल थी और वो बॉल जाके बस रुकी है और मैंने बॉल उठाई और ब्लास्ट हुआ। वो जो आग का गोला था ऊपर टेरेस क्या पे ब्लास्ट हुआ? गैस सिलेंडर। किचन में, घर पे? जी घर में। ये पाकिस्तान में ये सुई गैस वगैरह और 1-2 और कंट्री हैं जहाँ पे ये है, बाकी तो पूरे वर्ल्ड में आपको पता है गैस सिलेंडर का। तो हमारे कुक से सही तरीके से फिक्स नहीं हुआ, वो लीक हो रहा था और वो ब्लास्ट हुआ। अच्छा जलती मेरी पीठ, लेकिन बच्चा था, मैंने ऊपर देख लिया क्या फटा है ये। वो सारा कुकिंग का जो आइटम था और वो आग का गोला था वो मेरे चेहरे पे आके गिरा। ये तो चेहरे- और घर में कौन? नहीं, मेरी मदर गोश्त धो रही थी और फादर मेरे वहाँ अखबार पढ़ रहे थे और हमारे घर मेरी बर्थडे भी थी उस दिन और हज का खाना भी था, तो सब लोग काम में बिजी थे। ये वो फादर मेरे अखबार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ये ब्लास्ट हुआ। बाबा के भी मेरे इतने हाथ बर्न हो चुके थे मुझे बचाने में, ये वो तो फिर सारी स्किन मेरे हाथ की ये निकल गई, पूरा चेहरा ये। अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि वो बस अल्लाह ने बचाना था। मैंने चेहरे पे हाथ रखा है तो वो मेरे हाथ जल गए, लेकिन आंखें बच गईं। 48 दिन तक मुझे होश नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये होश में आएगा तो हम बताएंगे कि सुनने की, देखने की और बोलने की सलाहियत रही है या नहीं रही है। हो सकता है इसका जहन भी ख़त्म हो चुका हो। तो ये सिर्फ फेस है, बॉडी तो नहीं, मेरी बॉडी नहीं हुई है, ये मेरा सिर्फ यहाँ तक ही। हाँ मतलब आगा साहब को तो मैं दिखा सकता हूँ कभी कि मैंने मेरे हार्ट की जहाँ से लाइन शुरू हो रही है और आग वहाँ बुझी है। मौजज़ा कहते थे इराक़ के डॉक्टर, मुझे याद है डॉक्टर हैदरी नाम है उनका। जब उन्होंने मुझे जवान देखा और उन्होंने कहा कि तुम मेरा शाहकार हो, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म दे के खुश होती है ना, इस तरह तुमको मैं दौड़ता हुआ हंसता हुआ देख के ना मैं समझो मेरा शाहकार, क्योंकि तुम मुर्दा आए थे मेरे पास। अल्लाह, पता नहीं कहाँ से कोई ये एक मौजज़ा हुआ था। इतने बड़े बड़े औलिया अम्बियाओं का ये शहर है बगदाद। तो ये कितनी सर्जरीज हुई हैं? मेरी 17-18 सर्जरी इराक़ में हुई थी, 4 मेरी यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर हनीफ सईद ने और डॉक्टर ताहिर शेख ने। ये मेरे लिप्स की थी क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा था। अभी भी मेरा ये पूरा बाइट, डॉक्टर साहिबा तो शायद जानेंगी, ये मेरा बाइट नहीं खुलता। मैंने एक डेंटिस्ट से कुछ मेरा दांत का काम है, मुझसे कह रहा मुँह खोलो, नहीं खुल रहा। पता चला कि वो मेरे तो 2 साल की उम्र में ये बर्न केस हुआ ना, ये मेरा दाहना पूरा नहीं खुलता है। अच्छा, वो वहीं रुक गया? वहीं रुक गया है थोड़ा ना, ज़्यादा नहीं बढ़ सका। मतलब स्पून, राइस स्पून होता है ना, मैं नहीं ले सकता मुंह में। मैं अगर मुंह खोलता हूँ तो ये मेरी ये चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी स्किन भी फैलती है, फेशियल इंस्पिरेशन था ना ये वो जो होता है। जॉ लाइन मेरी अल्लाह का शुक्र है इटालियंस को बड़ी पसंद आई थी कि या ये आपकी बेहतर बच गई है। ये देख रही ना। लास्ट सर्जरी कब हुई है जान? मेरी हुई है 2016 में। उसके बाद फिनिश? डॉक्टर ने कहा बस और नहीं? नहीं काफ़ी था, लेकिन आपको पता है एक्सपेंसिव है। फिर ये चीज़ें आप छेड़ देना हर 3-4 साल आपको करानी पड़ती है। अच्छा, तो फिर इतना अमाउंट था भी नहीं और फिर मैंने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी तो बेचनी ये जो पड़ती है। सारी सर्जरीज करवाई फादर ने करवाई? सारी मेरे फादर ने कराई। अच्छा, फिर स्कूल आप गए, फिर कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, माशाल्लाह प्रोफेशनल आप जो आपने अपना ये पेशा अपनाया, मैंने तो ग्रेजुएशन क्या किया। मुश्किलात आई आपको? बहुत ज़्यादा आई हैं। अभी समाज ने, पाकिस्तानी माशरे ने मुझे इतनी आसानी से तस्लीम नहीं किया था। जो एजुकेटेड थे उनके लिए तो एक हद सतह चैलेंज आने दे, लेकिन बच्चों ने मुझे बड़ा तंग किया है, पत्थर तक खाए मैंने। और मेरे फादर और मदर ने ये सुना, वो चीज़ मुझे बहुत आज भी दुख देती है कि ये मर जाता तो अच्छा था, ये अजाब बन जाएगा आपके लिए। फिर आप देखें, जब मैं शो बिज़नेस में आया, मैं उस वक्त भी स्क्रीन के पीछे था। 2005 में मैं आया ना, जब स्टार्ट किया था मैं स्क्रीन के पीछे था, लेकिन मेरी एक एम्बेसी में एक स्पेनिश फोटोग्राफर था, उसने तस्वीर खींची तो ये जॉइन उन लोगों को बहुत पसंद नहीं। आपको पता है वहाँ चॉकलेट हीरो नहीं होते, चॉकलेट मॉडल नहीं होते बाहर पे। कॉलर बोन मेरा निकला हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं आप रैम्प करेंगे, रैम्प की। तो फिर उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को भी जब ये आपने चूज कैसे किया? मतलब और बहुत सारी चीज़ें थी, आप ज़हीन थे तो आप डॉक्टर बन जाते कुछ और, यही क्यों चूज किया पेशा? असल में फोर फादर मेरा यही काम है। हमारी अच्छा, 7 नस्लों से टेल्डिंग का, उस ज़माने में मास्टर कहते थे, अब हम डिज़ाइनर कहते हैं। सही है। मेरी 7 नस्लें यही काम करती हुई आई हैं। अब मैं वाहिद बचा हूँ जो इस फील्ड में हूँ, बाकी सब डॉक्टर, इंजीनियर लड़के, MBA BBA ये सब किए हैं। मैं एक वाहिद हूँ जो ये फील्ड अपने आबो अजदाद, जिसको अमजद कहा जाता मरजान, है। यहाँ तक तो ठीक था, चाहिए आप खूबसूरत ड्रेसेस बना रहे हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइन करें, कि खुद से रैम वॉक करने का क्या मैंने शौक? बताया ना, स्पेनिश फोटोग्राफर ठीक है। था अमेरिकन एम्बेसी में, फिर कॉन्सुलेट जनरल की वाइफ ने मुझसे कहा नहीं आप करें, हमारे यहाँ चॉकलेट हीरो नहीं होता है, सही है। आप करें। क्योंकि मैं मॉडल को सिखा रहा था, वो देख रहे थे कि इसके अंदर पैशन है, हमने ये दिखाना है। और सारे फॉरनर्स, उन्होंने कहा हमने ये, मेरा कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने मुझे रैम्प पे चढ़ाया। तो दूसरे दिन बड़े बड़े अखबार उसमें आए, फायर ऑन द रैम्प और ये सब हेडलाइन वगैरह। उसके बाद मीडिया मेरे पीछे भागा है
پھر آپ یہ وہ وقت آیا ہے کہ مجھے یاد ہے ایکسپو میں تھا میں، اور یہ بڑے بڑے چینل سے ان کے جو نیوز رپورٹر ہوتے ہیں وہ 2 راتوں پہلے مجھے امریکن ایمبیسی میں دیکھ چکے تھے ریم کا، تو وہ میرے پیچھے بھاگے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کچھ اچھا کر لیا ہے. نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور آپ موٹیویشن ہیں ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے. ہمیں تو بس اپنی آنکھ، اپنی پل، کوئی چیز ایسی، اپنی آئی برو کچھ ٹیڑھی میڑھی لگتی ہے تو ہمارا کانفیڈنس نیچے چلا جاتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار آج تو میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں، آج تو میں سو کے اٹھاؤں تو میری آئز جو ہے وہ سوائل ہو رہی ہے، تو میں باہر کیسے جاؤں، فیس کیسے کروں. تو آپ تو ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن. یہ انسپریشن بھی ہے اور موٹیویشن بھی ہے. اور میں اگر یہ کہوں تو بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں، میرا تو مرجان دوست ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور میں اس سے انسپائرڈ ہوں. اور یہ جو انسپریشن ہے وہ آپ تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر بہت الجھ جاتے ہیں. تو اب آپ نے الجھنا نہیں ہے. خدا اگر ہمت دے تو کمال ہوتا ہے، اور آپ پروفیشنلی بہت ایکسیل کر سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں. اور مرجان خود بھی ذاتی طور پر اپنے پروفیشن میں بھی رہتے ہوئے اپنے ایکسیل کرنے کے باوجود بھی دوسروں کے لیے موٹیویشن بھی بنتا ہے اور راستہ بھی دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور اگر جن لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس دیے یا کچھ غلط سوچا تو وہ خود غلط ہیں، وہ خود خوبصورت نہیں ہے. میں ان پیرنٹس سے کہنا چاہوں گی کہ مجھے بھی اکثر اس طرح کے بچے نظر آتے ہیں جو ہوٹنگز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اس طرح کی بہت خراب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں ان پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سے ہی بچے سیکھ رہے ہیں. جی، ایسا میں نہیں آپ کہ کو وہ کہیں ایک سے اور سیکھ چیز کے میں آئیں. بتاؤں. ابھی کچھ مہینوں قبل، 6 مہینے قبل میرے ایک ویڈیو انٹرویو وائرل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد کچھ فوٹوگرافرز آ گئے. ظاہر ہے ان کو تو سب کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے، یا آپ نے برا کام کیا ہو یا اچھا کام کیا، آپ کو پتہ میڈیا فوراً آتا ہے. تو وہ کچھ تصویریں میری گلیمر کے ساتھ ریمپ کی لگیں. تو وہ رات کے 1:30-2 بجے میرے دوست کا فون آیا کہ تم یہ مٹاؤ، یہ ہٹاؤ، یہ ڈیلیٹ کرو. فیس بک پہ لوگوں نے یہ تک لکھا، وہ تو بچے نہیں تھے، وہ تو آغا صاحب کے، آپ کی عمر کے یا میری عمر کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا رسی جل گئی بل نہیں گیا. صرف گلیمر کے ساتھ میری ریمپ پہ تصویریں تھیں. اب بتائیں رات کے 1:30 بجے میرا دوست فون بھی کر رہا ہے اور میں سو رہا ہوں، وہ میرا دروازہ بجا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی اب تمہارا ایک نام ہو گیا، یہ اسکرین شاٹ یا یہ کوئی لگا دے گا، وہ اور زیادہ برا لگے گا، وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا. مرجان وہ بچے ہی بڑے ہوئے ہیں، ان کی تربیت سے ہی ہے. کہیں سے آیا ہے. اور یہ گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو انعام رمضان جاری ہے، اللہ کا احسان جاری ہے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. اللہ کا احسان انعام رمضان، اور میں آپ کا میزبان. آپ دیکھ رہے ہیں سحر کی خصوصی نشریات، اور ایک ایک روزہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہم پہلے عشرے میں موجود ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، اور پھر اس کے بعد مغفرت اور نجات کے عشرے کے بعد یہ پورا ماہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. پھر اگلے برس بشرط زندگی اور دستیابی صحت یہ میسر آئے گا آپ کو کہ آپ روزہ اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ دونوں شرائط ہیں، یعنی زندگی کی شرط بھی ہے اور صحت کی شرط بھی ہے. اور صحت کے حوالے سے جو ڈاکٹر سعدیہ سیف نے آج ہمیں دانتوں کے حوالے سے جو جتنی معلومات دی ہیں وہ بہت مفید ہیں. اور اگر میں آپ کو اردو میں کہوں کہ آپ کا شعبہ دندان ساز ہے تو یہ ایسے ہی کہا جائے گا نا. اور آپ نے ان دندان سازوں کے تو دانت کھٹے کر دیے جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سب اصلی دندان ساز ہیں. اور خرم امتیاز نے جو اپنا کام بتایا وہ دراصل کوئی تشہیر نہیں تھی، وہ تو بیسیکلی ایک آپ کے لیے ترغیب تھی کہ بھائی میں نے اس طرح آغاز کیا، آپ بھی اگر آغاز کر رہے ہیں. اور اگر یہ چند کام ہیں جو صرف بتائیں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ بتایا نہیں جاتا، دکھایا نہیں جاتا. ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں یا میں جانتی ہوں. یہ کورسز وغیرہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں، یہ علماء اکرام کو، علماء اکرام کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ کیا سلسلہ ہے؟ اصل میں ہمارے جو ایک علماء کرام کا ایک سرکل ہے، یا جو ہمارے جو بھی تربیت جو آنے والی نسلیں ہیں،
حافظ قرآن ہے خاص طور پہ جی ہمارے امام مؤذن خادم ان کا ایک شکوہ رہتا ہے کہ جاب جی کے بارے میں جی ان کی جو سیلریز ہیں جی ہاں بالکل، یہ بہت اچھا ہے کہ ایک پورا سلسلہ ایسا ہو کہ جس میں فیض عام جاری رہے. اور ہمارے ساتھ ایک ثنا خاں جو ہے وہ موجود ہوئے ہیں، دوست ہیں، برادر ہیں. سچل سرمست کو کہا جاتا ہے 7 زبان شاعر، 7 زبانوں کا شاعر. یہ 7 زبانوں کا ثنا خاں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں بدر منیر قادری. آپ کا بہت شکریہ ہر چند کہ آج آپ میرے پاس اس پروگرام کی نسبت سے نہیں آئے تھے. آپ نے میرے پاس صرف آ کر ملنا تھا اور پھر آپ نے کہیں اور جانا تھا. میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ رک جائیں. ہم چونکہ بات کر رہے تھے مرجان مشہدی سے، ایک پوری زندگی کا ان کا سفر ہے جس میں ایک امتحان تھا جس میں سے یہ گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اور کامیابیاں اور سمیٹ رہے. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا نذرانہ عقیدت بارگاہ میں پیش کیا جائے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں ہماری کیفیات جو ہے وہ آپ کی زبان بن جائے. آپ نے خرم شہزاد بھائی کا بھی تعارف کروایا، ان کا بھی کروایا، اور آپ خود ماشاءاللہ یار دوست اچھے انسان ہیں. تو یہ نسبتیں ساری کی ساری حضور کی وجہ سے. بلا شکر. تو میں کلام پیش کرتا ہوں. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اللہ کیوں جائے، کبھی نہ جائے، کبھی اور کسی کو کیوں دیکھیں، کیوں دیکھیں نہ دیکھیں. ہائے ہائے. اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جی بدر بھائی. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دو ہر دشمن دین کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. کیا کہنے. بتلا دو ہر دشمن دین کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا ماشاءاللہ اور آج بھی ہے. کیا کہنے. ماشاءاللہ بدر بھائی، یہ رشتہ ہے اور یہ تعلق ہے، یہ تمسک ہے، یہ توسل ہے، یہ توسط ہے، جس کے سبب سے ہمارے اندر ایک روحانی بیداری اور طاقت اور قوت آ جاتی ہے. اور وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم توفیق کے شرط کے ساتھ، یعنی توفیق ہمیں حاصل ہو جائے اور پھر ہم اچھے کام کی جانب قدم بڑھائیں. اگر خرم امتیاز نے قدم بڑھایا ہے اور پھر ان کے ہمراہ ایک پورا حوالہ بن گیا ہے
تو یہ ان کے لیے پہلے توفیق ہوئی تھی, پہلے یہ چنے گئے تھے اور پھر ان کے دل کو شفاف کیا گیا اور اس میں یہ جگہ بنائی گئی کہ اس کے اندر درد دل پیدا کیا جائے اور پھر یہ انسان دوست کی صورت میں سامنے آئے. وہ جو علماء کے حوالے سے آپ بات بتا رہے تھے, برائے مہربانی وہ بتائیے. اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ شکوہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو عالم دین بن رہے ہوتے ہیں, ایک تو یہ چیزیں اب سستی نہیں رہیں, جو کورسز ہیں حضرت آپ بالکل اس چیز پہ اتفاق کریں گے کہ بہت مہنگی ہو چکی ہے اس کی پڑھائی. دوسرا یہ ہے کہ جو جاب اپرچونیٹی ملتی ہے وہ یا تو پھر کسی مسجد میں قاری لگتے ہیں, خطیب لگتے ہیں یا مؤذن کے فرائض دیتے ہیں, ان کی سیلریز بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہے. تو یہ شکوہ ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا کہ ہم نے اپنے مدرسوں سے حافظ قرآن کو نکالنا شروع کیا. ان کو ہم نے کہا کہ آپ ڈیٹا مارکیٹنگ کے کورسز کریں, آپ ٹریڈنگ سیکھیں, آپ اس کے علاوہ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ سیکھیں. الحمدللہ ریسنٹلی ابھی ہم نے تقریباً 28 بچوں کا بیچ پاس آؤٹ کیا جس کو ہم نے ڈیٹا مارکیٹنگ سکھائی ہے, باقاعدہ پریکٹیکل ہینڈس آن دیا ان کو, اور ابھی بھی ان کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے, جب چاہیں جب دل چاہے آ کے آپ سے ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں اور ہم سکھانے کو تیار ہیں. یعنی المنائی کو آپ نے اپنے ساتھ کنیکٹ رکھا ہے کہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے گائیڈنس لے سکتا ہے. اچھا آغا, اس سے فائدہ یہ ہوگا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی علماء کرام ہیں بہت وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں, ان کا بہت سارے کورسز ہوتے ہیں, بہت زندگی اسی میں ان کی لگ جاتی ہے, لیکن جو دنیاوی چیزیں ہیں جیسے موبائل کے ایپس ہیں یا بہت ساری آن لائن چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ ایک مفتی صاحب ہے, انہوں نے دوسری مفتی صاحب سے بات کرنی ہے تو ان کو وہ اپنے ایپس اور وہ چیزیں چلانا ہی نہیں آئیں گی, تو یہ وہ ساری چیزیں بھی ان کو سکھا رہے ہیں اور پھر اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے وہ ارن کر سکتے ہیں, اس کے قابل بنا رہے ہیں. کیونکہ اپورچونٹی کریٹ کرنا ہمارا ایک مقصد, جو امپاورمنٹ ہمارا منشور ہے وہ یہی ہے کہ اپورچونٹی کریٹ کر رہے ہیں. اب رستہ دکھا دیا, چلنا آپ کا کام ہے, اور جہاں پہ پھنسیں گے اس کے لیے ہاتھ پکڑنے کو ہم تیار کریں. اچھا, اگر آپ چاہیں تو نام لیجئے گا, اور اگر آپ نہ چاہیں تو میں اس سوال کو اسکپ کر دوں گا. ان علماء کرام کا نام لینا اگر آپ چاہیں جن کی گائیڈنس میں آپ اس پورے سفر کو جاری رکھیں. سر یہ آرگنائزیشن جو ہے ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ڈاکٹر علامہ عبدالوہاب اکرم قادری صاحب کی سرپرستی میں چلتی ہے جی, اور ہر جگہ پہ ان کی سرپرستی اور کہہ لیں کہ گائیڈنس شامل ہے, اور یہی علماء کرام کا کہہ لیں کہ ایک سایہ ہے جو اس آرگنائزیشن کو آج یہاں تک لے کے آیا ہے. اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا, جب تک آپ نے نام نہیں لیا تھا تب بھی جب اشارے کنائی میں ان کا آپ ذکر کرتے تھے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی, یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. تو میں اسکرین کے ذریعے حضرت صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایسا سوچا اور اس دائرے کو بڑا کیا, اور ایسے نوجوانوں کے ہمراہ آپ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں پیدا کرے. اور میں چاہوں گا مرجان مشہدی, درد کیا ہے, احساس کیا ہے, اور درد اور احساس کا جو ہے اظہار کیسے کرنا چاہیے, کیا کہو گے؟ سر سامنے والا بس بور نہ ہو آپ کی کیفیت سن کے, جو جس راستے سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے نا مجھ جیسے لوگوں کو, وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے وہ, لیکن آپ ایک آیت پڑھ لیں نا بس اس میں بڑی تاثیر ہے, ان اللہ مع صابرین, ان اللہ مع صابرین. بس آپ نے یہ پڑھ لیا نا, اور اللہ سے جب آپ کا ڈائریکٹ ہو گیا نا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ تو نے مجھے میرا انتخاب کیا تھا. الحمدللہ میری بہنیں بہت خوبصورت ہیں, آپ انہیں تصویریں دیکھی ہوئی ہیں یہ الحمدللہ, ٹھیک ہے. مرجان تم بھی بہت خوبصورت ہو, میں نے تمہاری بھی تصویریں دیکھی اور تم ابھی بھی بہت خوبصورت ہو. تمہارے الفاظ جو تم بول سکتے ہو, مجھے نہیں لگتا میں نے بہت کم لوگوں سے ایسی اردو سنی آگا, اتنے کلیئر بولتے ہیں, اتنے کلیئر لفظ, اتنا اچھا النکار ہے, اتنا لہجہ صاف ہے. 1 سال سے میں جانتی ہوں, یقین کریں میں ان کے ساتھ بات کری ہوتی ہوں, بندہ انسان ہے. رمضان ٹرانسمیشن میں یہ کہہ رہی ہوں, ہم کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں, اس نے ایسے کہا وہ یہ ہوا, یہ بندہ جواب بھی نہیں دیتا, ان کے بارے میں نیگیٹو بات بھی نہیں کرتا. یہ کیسی خوبصورتی ہے, یہی تو خوبصورتی ہے مرجان. کیا ضرورت ہے نا, دیکھیں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اس وقت تحمل کا مظاہرہ کر لیں, تھوڑی دیر بعد اس کو خود احساس ہوگا. اچھا یہ کہہ دینا مرجان تمہارے بارے میں کوئی ایسے کہہ رہا تھا, لیکن اس کا بھی جواب نہیں دیتے. کیا بات ہے. مجھے نہ جانے کیوں ایک حکایت یاد آ گئی اور وہ آپ کی نظر کروں گا تمام حاضرین کی اور ناظرین کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ ایک ان کا سلسلہ تھا گروپ ڈسکشن کا, جو اصحاب صفا کہلاتے تھے. تو ان کے ساتھ گروپ ڈسکشن تھی وہ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ پہلے وہ لیکچر ڈیلیور کرتے تھے, یعنی آج جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے میرے آقا کریم نے اس کا سلیقہ سکھایا ہے, میرے آقا کریم نے. تو لیکچر ڈیلیور ہوتا تھا, لیکچر کے بعد اسی موضوع پر ٹولیاں آپس میں دائرے بنا کر بیٹھتی تھیں اور اس پر مزید بحث کرتی تھیں, تھیسس گروپ جیسے جی گروپ ڈسکشن. اور پھر حضور پرنور جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان ٹولیوں کا حصہ بنتے تھے
کہ جی اگر یہاں پر کوئی علمی گتھی سلجھنی ہے تو میں موجود ہوں, مجھ سے پوچھ لیجئے. پھر دوسرے دائرے میں, پھر تیسرے دائرے میں. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ حضور ایک دائرے میں جا کر بیٹھے, تو جو 7 والا دائرہ تھا وہاں کوئی ایک شخص زید, ہم مثال دے رہے ہیں زید, اور زید نے حضور کو جب اتنے اپنے قریب سے دیکھا, جبکہ وہ متوجہ دوسرے دائرے کی طرف تھے, تو انہوں نے ان کی زلفوں کو دیکھ کر, ان کے عارض کو دیکھ کر, آقا کریم کے عارض کو دیکھ کر, ان کے امامے کی تحت الحنک کو دیکھ کر جو ان کے کندھے سے لٹک رہی تھی, اور ان کی عبا جو ان کے شانے سے ڈھلک رہی تھی, اسے دیکھ کر وہ جو اس پہ کیفیت طاری ہوئی زید پر, تو زید چونکہ بہت قریب ہے اور وہ ان کے وہ اس جو ہے خوشبو کو بھی محسوس کر رہا ہے کہ جو رسالت مآب کی جس میں اثر سے آ رہی ہے, تو اس کے جی میں آیا کہ میں کوئی تعریف و توصیف کے کلمات ادا کروں. تو اس نے قدر بآواز بلند یہ کہا کہ حضور کے عارض تو کمال ہے, لاجواب ہے. اب جو یہ دائرہ تھا جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا زید, اس میں سب لوگ جو ہے وہ اپنی ڈسکشن روک کر زید کو دیکھنے لگے کہ کیا خوبصورت یہ چالاکی کر رہا ہے کہ اتنی بلند آواز میں بول رہا ہے کہ کسی طریقے حضور متوجہ ہو جائے, اور یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں اس میں تبسم فرما دے. ایک دفعہ کہا, پھر دوبارہ زید نے جو ہے وہ زلفوں کی تعریف کی, اور پھر واللیل کا حوالہ دیا کہ قرآن نے جو واللیل کہا ہے, حضور نے توجہ نہیں کی. تیسری مرتبہ اس نے آپ کے شانوں کی تعریف کی, حضور نے توجہ نہیں کی. تو اب یہ تمام لوگ جو زید کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے مل کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, زید بیچارہ کئی لمحوں سے یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھیں اور تبسم فرما دیں. وہ ساری تعریف و توصیف کر اسی لے رہا ہے. تو حضور نے سب سے پہلے تو یہ کہا مان لیا, اس کی طرف دیکھا اور تبسم فرما دیا, اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب تک میرا نام لے کر مجھے پکارا نہ جائے میں متوجہ نہیں ہوتا. تم پر بھی لازم ہے, تمہارے بارے میں اچھی یا بری بات کہی جا رہی ہو, جب تک تمہیں متوجہ نہ کیا جائے تم نے اس بات کا جواب نہیں دینا. یعنی پوری زندگی کا حاصل دے دیا آقا کریم نے. بھئی آپ کے بارے میں کچھ برا کہہ رہا ہے تو آپ نے اس لیے متوجہ نہیں ہونا کہ وہ آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا. تو دو لوگوں کی گفتگو سے آپ نے اپنے آپ کو بری الذمہ رکھنا ہے. میں بے حد شکر گزار ہوں بدر منیر قادری کا, آپ جہاں جہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ایک دفعہ تیز آواز میں سبحان اللہ کہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, تو وہ آواز ان کی سماعتوں تک پہنچ جائے گی. اور میں سیٹ پہ چاہوں گا جتنے لوگ بیٹھے ایک دفعہ بلند آواز میں کہیں سبحان اللہ. اب بدر منیر قادری جو ہے ایک اور کلام کے 2 اشعار سنائیں گے. بسم اللہ. میں پیش کرتا ہوں کلام. آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی, اور بھائی ان کا نام مرجان قیمتی پتھر. ہاں قیمتی پتھر, اور جو ان کی صفت ہے یہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, یہ ایسے لوگ ولی صفت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے حضور کی شان میں اتنے اچھے الفاظ بیان فرمائے, اور خرم بھائی کے کام کو دیکھ کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے میں اب کلام پیش کرتا ہوں. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے, اور آپ کی محبت جتنی ملتی ہے شاید دوسرے چینل سے نہ ملتی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ میں بغیر کسی جھجک کے آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کی محبتیں سمیٹ کے چلا جاتا ہوں. آپ سلامت رہیں. شاعر فرماتے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا,
اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، استادہ در ملنگیاں ماما لنگ میدا دربار کا، خوگا پیغمبر آرا خادم میدا پیدار کا، خود دل نو تانگ بتھیری جدی ازل و شان اچھیری، رب وصل دے وچ کی دیری، اج سکھ متران دے بدھیری، لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، انہوں ہستی دا عنوانا کھا، رب سچے دے برہانا کھا، نال اکھیاں دا قرآن کھا، سچیا کھت رب دے مشانا کھا، کی جن و ملک کی شاہ و غدا، دکھ جس بھی نصیرہ شان خدا، اڈے گوشت منہوں بول اٹھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کت مہر علی کت تیری سنا، گستاخ کھیاں کت جاڑیاں، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں بدر منیر قادری، آپ چاند کی صورت اسی طرح ضیاء لیتے رہیں سورج سے، اور آفتاب سے یہ کشید کردی جو روشنی ہے وہ آپ اسی طرح دمکتے چمکتے رہیں، اور درود و سلام کی محفلوں میں اسی طرح نظر آتے رہیں۔ میں آپ کو صرف یہ دعا دوں گا کہ جس طرح خضوع و خشوع کے ساتھ آپ نعت رسول مقبول بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں، میری یہ دعا ہے، آپ سب مل کے آمین کہیں گے میری دعا پر، میری یہ دعا ہے کہ بروز محشر آپ کو خدا یہ موقع عطا کرے کہ آپ اسی خضوع و خشوع کے ساتھ خود آقا کریم کے سامنے نعت پڑھنے کا شرف حاصل کریں، آمین۔ ناظرین محترم، آپ کی سماعتوں کا اور آپ کی بصارتوں کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اور جو آپ فیڈ بیک دیتے ہیں اس پر میں بے حد شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور عابد آغا آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل بدر منیر قادری آپ کا بہت بہت شکریہ، مرجان آپ کا بہت بہت شکریہ، مرجان میری جان، اور میں بہت شکر گزار ہوں خرم امتیاز صاحب آپ کا، آپ وہ کام کرتے رہیں اور اس کام میں خدا آپ کو اور ترقی اور تنوع دے۔ ڈاکٹر سعدیہ، ہمیشہ سے آپ کا آنا جو ہے وہ فیض کا باعث ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ ان کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، کلیئرٹی آ جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اجازت، لیکن اجازت سے قبل ایک پیغام، چھوٹا سا مختصر سا پیغام۔ یہ سحر پھر لوٹ کر نہیں آئے گی، آپ روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور انتہائی سحر قریب ہے، اور پھر یہ افطار کا موقع بھی نہیں آئے گا جو آج آنے والا ہے، یہ ماہ مبارک بھی پھر نہیں آئے گا۔ اس کی ساعتوں کو، اس کے ایک ایک لمحے کو، اور ہر لمحے کے 10ویں، 1000ویں اور لاکھویں حصے کو سمیٹ لیجئے۔ خدا کا فضل جاری ہے، اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ اگلے پڑاؤ میں آپ سے ملاقات ہوگی افطار میں، اور پھر انشاءاللہ کل آپ سے سحر میں اور آپ 10 ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان رمضان